الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات اس رب خالق کائنات کے لیے ہیں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رہبر، رہنما، مہدی بنا کر بھیجا، ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب ہدایت نازل فرمائی، اور پوری کائنات کے لیے ضابطہ حیات، ضابطہ زندگی، ضابطہ قانون رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اب جو ہم یہ بات شروع کی ہوئی ہے، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ جو ایک مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے یہ نازل فرمائی، اور اس میں ہم پہنچے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم جب اللہ سے بات کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت کے مختلف معنی آتے ہیں، لیکن ہم صرف اس سلسلے میں گزارش کریں کہ اللہ رب العزت سے ہم کون سی ہدایت طلب کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے او اجد علی النار ہدا، میں یہ آگ دیکھیے تو اس میں جاتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے کو مجھے رستہ ملے گا۔ رب العزت سے ہدایت طلب کرنا، اس سے مانگنا، یعنی صراط مستقیم کی ہدایت۔ باقی تو ہدایات بہت ساری ملتی ہیں، لوگوں سے ہدایت ملنی ہے، جو اصل ہدایت ہے رب العزت نے ہمارے لیے اس کتاب میں رکھی ہے، اور ہم اللہ سے، محمد رسول اللہ رب العزت سے یہ گزارش کرتے رہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت پر لے چل۔ بظاہر انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب تک اس کا وجود اور اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کو یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک ہے، اگر اس کی بتائی ہوئی ہدایت کے اوپر میں عمل نہیں کروں گا تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے نکل کر میں بچ جاؤں گا، یہ انسان کی بھول ہے۔ اس مومن کو، اس مسلمان کو اپنے ایمان کا حساب کرنا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے کسی جگہ پہ جانا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلے جاؤ، تو فلاں اگر کسی دکان پہ یا کسی گھر میں جانا ہے تو وہ فلاں شخص کا گھر آ جائے گا۔ ایک اور شخص آتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے سوال کرتا ہے یا مجھے فلاں جگہ پہ یا فلاں گھر میں میں نے جانا ہے، تو ایک آدمی جس سے اس نے سوال کیا وہ اس کا بازو پکڑتا ہے، بازو پکڑ کر اس کو سیدھا لے جاتا ہے، جتنے راستے میں پگڈنڈیاں آئیں گی، گلیاں آئیں گی، مختلف راستے آئیں گے، وہ سب کو کراس کرتے ہوئے وہ اس گھر تک اس کو پہنچا دے گا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اس راستے پر جو تیری ہدایت والا ہے، جس پر انبیاء چلے ہیں، جس پر رسول چلے ہیں، جو ان کو آپ نے ہدایت دی ہے، اسی راستے پر ہم کو لے چل تیری توفیق سے، اور صراط مستقیم ہو۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطبہ، کوئی بھی واعظ و نصیحت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے،
پھر اللہ سے استعانت اختیار کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے اور شیطان سے کی شر سے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں یہ ارشاد ہیں من یہدہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے فلا مضل لہ، اس کو کوئی بھی شخص گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، جو گمراہ ہو گیا فلا ہادی لہ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کا حق ادا کیا لوگوں کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب ہدایت نازل ہوئی، یہ قول رسول، قول اللہ جو ہے قول رسول بن کر ہمارے سامنے آیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قول نازل ہوا تو آپ نے اپنی امت کو پڑھ کر سنایا اور امت سے اس بات کی گواہی لی، اور امت نے یہ بات کہی قد بلغ الرسالہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، وَأَدَّ الْأَمَانَةَ، اور جو اللہ رب العزت نے آپ کو امانت ادا کی تھی، جو ہدایت عطا کی تھی، جو قرآن عطا کیا تھا، وہ امانت آپ نے ہم تک پہنچا دیا، وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، امت کو پہنچا دیا ہے، وَكَشَفَ اللَّهُ بِهِ الْغُمَّةَ، اس ہدایت کے ذریعے لوگوں کی پریشانیاں دور ہو گئی، وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انتہا کوشش کری، حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، آپ کو یقین آ گیا کہ جب انسان جب یہ اقرار کرتا ہے اس کے دل میں یہ بات پہ وسط ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے سکتا ہے، اور ہر دفعہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مجھے اللہ ہدایت دے۔ ہدایت والے وہی لوگ ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جی وہ ہدایت آپ نے دینی ہے ہم کو جن پر آپ کا انعامات ہوئے ہیں۔ انعامات کن پر ہوئے ہیں؟ انبیاء پر ہوئے ہیں۔ جب بھی انسان یہ بات کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ بھی اپنا وہاں بیٹھ کر یہ بات کہتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، جو اس نے سوال کیا ہے میں اس کو ضرور دوں گا۔ کیوں؟ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ہدایت دل سے طلب کرے گا، یہدی الیہ من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے اس قرآن پر چلنے کی۔ ہدایت اصل میں یہ ہے جو ہمیں قرآن پاک جو ضابطہ حیات دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور جب ہم اس کے اوپر چلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہدایت دی اور جتنے ان پر انعامات کیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، جو انبیاء تھے ان میں ان کے آباؤں اور ان کے اولادیں اور ان کے بھائیوں میں، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی، کس چیز کی؟ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت نے ہدایت دی، انہوں نے رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہی بات کہی ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مکمل امت تھی، قانتا للہ، اللہ سے رجوع کرنے والے تھے، حنیفاً ایک وحدی، ولم یک من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، شاکرا لانعمہ اجتباہ، وہ اپنے اللہ کی جو اس کو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دی تھی اس کے اوپر شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، وحداہ الی صراط مستقیم، کیوں ابراہیم علیہ السلام نے صراط مستقیم کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو
चुन कर उनको हदायत दी थी और उसके ऊपर पूरा अमल करके दिखाया। जब भी किसी इंसान को कोई अल्लाह ताला नेमत नवाजते हैं और उसका शुक्र अदा जो करता है ना, और उस शुक्र से वो लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, जो उसको रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनामात नवाजे होते हैं, रिज़्क़ नवाजा होता है, हदायत दी होती है, इल्म दिया होता है, उसको किसी भी नेमत से नवाजा होता है, तो वो शख्स जो है लोगों को भी उससे हदायत पहुंचाता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल इज़्ज़त ने इस हदायत से, इस कुरान से, इस जो राह अमल है, जो ज़ाब्ता हयात है, ये दिया, तो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे काम छोड़ दिए और इसके पीछे पड़ गया और लोगों को हदायत देने के लिए आपने पूरी मुकम्मल कोशिश की, और अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में सबसे उनको इसमें कामयाब भी किया, और इसीलिए इमामुल अंबिया आपका करार पाए। और फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब साथ ये फरमाया, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, अब्बा जी, वालिद साहब, इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, मेरे पास एक ऐसा इल्म है, मा लम यअतिका, अब्बा जी आपको वो इल्म नहीं मिला। उनके वालिद बुतों के पुजारी थे, दूसरे दिन पर थे, तो इसका मतलब हुआ कि वालिद साहब भी, मोहतरम वालिद साहब हों, उस्ताद साहब हों, या जो शख्स भी, जो अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, तो आपने आगे उसकी तबलीग करनी है, पहुँचाना है और बताना है ये सही रास्ता ये है। लेकिन हदायत जिसको अल्लाह ताला देगा उसी को मिलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका, अब्बा जी तुमको वो इल्म नहीं मिला जो मुझे मिला है, फत्तबिअनी, अब्बा जी तुसी ने आपने मेरी पैरवी करनी है। अहतिका सिरातन सविया, मैं आपको सीधा रास्ता बताता हूँ। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को कह रहे हैं। इसी तरह मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा, वहदैनाहुमा अस्सिरातल मुस्तकीम। हर जितने भी अंबिया आए, रसूल हैं, सुलहा हों, शुहदा हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हदायत देते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ये जब हदायत दी, ये आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने, तो आपने सबसे पहले अपने घर वालों को तबलीग की, फिर अपने रिश्तेदारों की, फिर कबीले वालों को की। और रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, काला सुबहानहु लिन्नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यतिम्म नेमतहु अलैका, अल्लाह ताला ने आप पर ये नेमत पूरी कर दी। यहदी के सिरातन मुस्तकीम फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका, जो मैं आपकी तरफ वही करता हूँ उसको बड़ी मजबूती से तुमने पढ़ना। मजबूती से, हाथ से मजबूती से नहीं पकड़ना, उसके ऊपर अमल पैरा होना है, उसके ऊपर हर बात के ऊपर अमल करना है, उसको देख कर अमल करना है। जो रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है वो उसके ऊपर आप अमल करेंगे। और कहा फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका, जो भी तेरी तरफ मैंने भी की उसको मजबूती से पकड़ो। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसकी तबलीग इतनी की तो और लोगों को बताया। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं, कहते हैं, खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लाइन खींची। फ़क़ाल हाज़ा सबीलुल्लाह, जो एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइन खींची और कहा ये अल्लाह ताला का रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। सुम्मा खत्ता खतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही, और उस जो ख़त था, लंबी लाइन जो थी, जो सीधी लाइन थी, जो सिरात मुस्तकीम थी, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी लाइनें खींची, दाएं बाएं, शुमाल जनूब में। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगे
اور فرمایا سم قال ھذا سبل علی کل سبیل منھا شیطان یدعو الیہ، یہ جو میں لائنیں کھینچی ہیں ہر ارد گرد اس طرف شیطان کھڑا ہے، شیطان مختلف کھڑے ہیں۔ وہ شیطان کیا ہیں؟ وہ شیطان یہ آپ کے سامنے ایک مومن بندہ ہے تو وہ مسلمان ہے، ایمان کا بھی دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے سامنے حرام پڑا ہوا ہے، تو شیطان کہتا ہے یہ بہترین کھا لو، بڑا اپنا بزنس آپ کا چمک جائے گا، بہت سارے آپ کے کام ہو جائیں گے، تو اس کو کھا لو۔ اگر بندہ کھا لیتا ہے تو وہ ہدایت پر نہیں ہے، اگر سود کھا لیتا ہے تو وہ سود اس کے اوپر ایمان پر وہ نہیں، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر بدعہدی کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کو پامال کرتا ہے، اللہ نے کہا ہے عہد پورا کرو تو عہد کو پورا نہیں کرتا، تو وہ کس طرح کی ہدایت پر ہوگا؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعلان کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، من یضلل فلا ہادی لہ، جو گمراہ ہو گیا اس کو کون ہدایت دے گا؟ اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ اگر اللہ سے ہدایت طلب کریں گے اور ساتھ کوشش کریں گے تو پھر اللہ رب العزت وہ ہدایت دیں گے انسان کو۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ گما پھرا کر جدھر بھی آپ جائیں گے آخر قرآن پاک کا اوپر بات آنی ہے۔ یہ رب العزت نے نبی کے سیدھی لائن کھینچی، اس کے ارد گرد اور سی لائنیں کھینچی اور کہا یہ اس کے اوپر ہر جگہ پر یہ شیطان کھڑے ہیں، وہ اپنی طرف بلائے گا، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی سچ بولنے جا رہے ہیں، تو آپ کو مختلف ترکیب آپ دے گا بھی یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، لیکن آپ نے جو میرا رستہ ہے، جو میری بتائی ہدایات ہیں، یہ قرآن ہے، جب آپ نے کہا یا اللہ ہمیں ہدایت دیتے، اگر ساتھ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے تم کو دے دی ہے، اس میں ہدایت ہے، اور ہدایت ان لوگوں کے جو متقی ہوں گے، جو حرام سے بچیں گے، جو اللہ کے خوف سے اور طمع سے ڈرتے رہیں گے، جن کے بستروں پر کروٹیں جب وہ اپنی وہ لگاتے ہیں تو وہ ان کو بار بار اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، وہ کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور اسی طرح مختلف انداز میں رب العزت نے ہمیں ہدایت کی پر اکسانے کی، اور جب کہا کہ یہ ہدایت آپ کو تب آئے گی جب تک تم اس کے اوپر عمل کرو گے، اس کو طلب کرو گے، جب طلب نہیں کریں گے تو کس طرح آدمی کو ہدایت آئے گی؟ اور فرمایا انعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، میرا کہنا مرو۔ ابدیت جو ہوتا ہے ہر اس بندے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، اور مکمل طور پر اس کی کچھ چاہت نہیں ہوتی، صرف اللہ کی چاہت، اس کی کتاب کی بتائی ہوتا ہے، اس کے فیصلے کے مطابق اس کو من و ان مانے گا، تب جا کر وہ بندہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی یہ بات کرتے، جب بھی بات کو کہتے اور کہتے اللہم، جب رات کو یہ بات کرنے شروع کرتے نا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ تو جبریل کا رب ہے، میکائیل کا رب ہے، اسرافیل کا رب ہے، تو زمین اسمان کو بنایا ہے، اور حاضر غیب جو ہمارے دلوں میں باتیں ان کو سب کچھ جاننے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اپنے بندوں کے درمیان تو فیصلے کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اہدنی لما اختلف فیہ، مجھے ہدایت دے، مجھے اس کی روشنی دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ فیہ من حق باذنک، حق کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ۔ انک تہدی من یشاء الی صراط مستقیم، انک تہدی من یشاء، تو اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے،
سیدھے راستے کی. اور ہدایت تب انسان کو آئے گی جب اللہ تعالیٰ کی اس کی دل میں ہر وقت یاد ہوگی, اللہ کا خوف ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. جو انسان کا جو ہے ذکر جو ہے کرتا ہے, اللہ کے قرآن کو یاد کرتا ہے, اس کی خوف سے ہر وقت اس کو پڑھتا رہتا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے, تو اور وہ انسان کامیاب ہوتا ہے اور اس کو ہمیشگی کے لیے کامیابی ہو جاتی ہے, وہ عارضی کامیابی نہیں ہوتی. اور جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے, اس کی روح اور جسد اس کا جب وہ ساتھ دیتے ہیں نا, اور اس کے روح پر بھی اور اس کے جسم پر بھی صحیح حقیقی اللہ تعالیٰ کی خشیت جب طاری ہوتی ہے, اور ظاہر اور باطن جب اس کا ایک ہو جاتا ہے, اور اس کو صحیح اللہ تعالیٰ رستے پر اس ڈگر پر لے جاتے ہیں اور اسی بندے کو ہدایت ملتی ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی, اور انہیں کو اللہ تعالیٰ, کیونکہ جس وقت ہم عبادت کرتے ہیں اور جو بھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جان رہے ہوتے ہیں. ہمارے دل میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یہ ہمارا پختہ جب تک یقین نہ ہوگا اس وقت تک ہم صحیح مومن نہیں بن سکتے. اور جب ڈاواں ڈول جس بندے کا جو بات ہو, کنفیوز شخص ہو, اس کے اپنے ایمان پر, اس کو اپنے علم پر, اس کو اپنے یقین پر بھروسہ مکمل نہیں نہ ہو, تو وہ آدمی بزدل ہوتا ہے, اس کا یقین نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتے. اگر وہ جو ایمان والا ہے اس کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کی ذات پر اس کو یقین ہونا چاہیے, ظاہر میں بھی باطن میں بھی جس جگہ پہ ہو, میرا اللہ میری بات سن ہے. اکیلا بات کر رہا ہے, لوگوں کو بیچ میں بات کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ ہم کلام معاملات کر رہا ہے, تو وہ شخص کامیاب بھی ہوتا ہے اور ہدایت یافتہ بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ہاتھ پکڑ کر اس کو ہدایت دیتے رہتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور جو شخص کسی شخص کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے جو ہدایت ہم تک پہنچی وہ اس میں کسی قسم کا شک ہے. یہ اور ایک حدیث ہے وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کاتم حرفاً, جس نے خیال کیا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرف چھپایا ہے, مما انزل الیہ جو آپ پر اترا ہے, فقد اعظم الافتراء آپ پر اور اس نے جھوٹ باندھا ہے. کیونکہ اللہ پر جو اس نے جھوٹ باندھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا. جو یہ ہدایت ہمیں رب العزت نے دی ہے, ہدایت کیا ہے, قرآن پاک دی ہے, ضابطہ حیات دی ہے. اس ضابطے کو اوپر چلیں گے تو کامیابی ہوگی, اور ہم یہ طلب کرتے ہیں, اور جس کو یہ مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی. اللہ تعالی ہم کو ہدایت یافتہ بنائے, انبیاء اور رسول کے ساتھ بنائے, اور جو شخص کی جس شخص کے پاس پہنچے اس کا کام ہے آگے پہنچانا. اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے یہ رسول آپ کا کام ہے آگے تک پہنچانا جو تمہاری طرف وحی کی جاتا ہے, من ربک, آپ کے رب کی طرف سے جو بھی وحی کی جاتی ہے, جو بھی آپ کو عطا کی جاتا ہے وہ آپ نے لوگوں کو آگے پہنچانا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, میں تیری حفاظت کرنے والا, لوگوں سے تمہاری حفاظت میں کرنے والا ہوں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کافر منکر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. یہ انسان کو سوچنا چاہیے. جب ہمیں ہدایت مل جائے یقین کے ساتھ, جب اس سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے اس کا یقین مستحکم ہوتا ہے, اس کو اپنے علم پر اس رب کی دی ہوئی ہدایت پر یقین ہوتا ہے. تو اور وہ اس طرح ہوتا ہے, کتنے سیلاب آ جائیں, کتنی ہی مشکلات آئیں, اس چٹان کی طرح ہوتا ہے. سیلاب آ کر, تھپیڑے آ کر, وہ جب وہ سیلاب ختم ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہوتا ہے. اسی طرح ایک مومن کا حساب ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے, وہ اس کی بات نہیں بدلتی,
وہ بات میں گڑبڑ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بددیانتی نہیں کرنا، عہد کو پورا کرتا ہے، عہد توڑتا نہیں ہے، جو بات کرتا ہے وہ اللہ کو حاضر نظر رکھ کے بات کرتا ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ بے شک زبان سے بندہ کہتا رہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن بعد میں جھوٹ بولے، بددیانتی کرے، تو پھر کس طرح ہدایت ہوگی؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ بنائے۔